آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سیٹھی صاحب, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی منموہن سنگھ صاحب نے اسی انٹرویو کے اندر جو سی این این کو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا, میں ایگزیکٹ ورڈ کوٹ کرتا ہوں آپ کو, کہ این ایکٹیو پاکستانی گورنمنٹ would not allow this free movement of terrorists and that he believed that the civilians did not control the army in Pakistan. ہاں دیکھیے, یہ جو دوسری بات ہے civilians don't control the army in Pakistan, یہ تو صحیح ہے نا, فیکچوئل بات ہے. I mean we don't control anything. I mean the government doesn't control anything. بیچارے اس وقت کسی وہ کنڈیشن میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا جس طریقے سے فوج فارن پالیسی رن کر رہی ہے, تو سویلینز تو وہی. آپ آج زرداری صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے. دراصل اسٹیبلشمنٹ ان کو ساتھ لے کے چل رہی ہے, جب دل کرے گا چلائیں گے, جب نہیں دل چلے گا نہیں چلے گا. تو فوج از آل پاورفل, اور ابھی بھی وہ سویلین سپریمیسی یہاں نہیں آئی ہے. نواز شریف صاحب یہ ضرور چاہتے ہیں, زرداری صاحب یہ ضرور چاہتے ہیں, مگر جس قسم کی یہ کرتوتیں, ان کی حرکتیں جو یہ کرتے ہیں, اس سے سویلینز مضبوط نہیں ہوتے. کیونکہ انڈیا میں آپ دیکھیں نا, وہاں کی جو فوج ہے وہ بالکل انڈر دی سویلین کنٹرول, اور کوئی تعلق نہیں, اور وہ ایشو ہی نہیں ہے وہاں. اور میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں, جب یہ نیوکلیئر ڈیل انڈیا کی جو ڈسکشن چل رہی تھی, تو میڈیا بھی تھا, اپوزیشن بھی تھی, سب تھے, مگر فوج کی طرف سے ایک اتنی سی بھی آواز نہیں آئی کہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف. چوں بھی نہیں ہوئی, چوں بھی نہیں ہوئی, ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. کسی ایریا میں کسی فورم پہ فوج کے سربراہوں نے یا جونیئر افسروں نے یا ریٹائرڈ لوگوں نے بھی کوئی بات کی ہو جن کے تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, نہیں کی. ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں تو فوج نے ہی تو سارا انیشیٹو لیا کیری روگر کے اوپر کہ یہ فضول ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلانا نہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں فوج کا بہت بڑا رول ہے اس ملک میں, اور ابھی بھی ہے. آپ کی سویلینز کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ فوج کا رول منیمائز کیا جائے, مگر جیسے آپ نے کہا وہ حماقتیں, ایسی حماقتیں ہوتی ہیں کہ پھر وہ فوج واپس آ جاتی ہے. اور میں نے ابھی آپ کو ایک سروے کے ریزلٹس بتائے پہلے, اس میں نے آپ کو کہا کہ لوگ جو ہے ابھی بھی فوج میں اعتماد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کچھ سلوشنز فوج کے پاس ہیں. اور یہ ابھی 2 سال پہلے ہی دیکھا آپ نے کہ مشرف صاحب کو کیسے دھکا لگا کے نکالا, اور فوج کی جو سٹینڈنگ تھی کتنی لو ہوئی بھی تھی, اور وہ دیکھا آپ نے فوج کی سٹینڈنگ پھر بڑھ رہی ہے, اور یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے. سیٹھی صاحب, یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جی ایک ایکٹیو جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ الاؤ نہیں کرتی کہ فری موومنٹ آف ٹیررسٹس, اب یعنی کہ یہ بھی یہ چیز مطلب ڈیفائن کر رہے ہیں, الاؤ کر رہے ہیں, مطلب یہ الاؤ کر رہے ہیں. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری گورنمنٹ الاؤ کر رہی ہے. نہیں دیکھیے, ہماری گورنمنٹ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں, نہ انٹیلیجنس کے نہ ٹریننگ کے, کہ ان ٹیررسٹ کو وہ روک سکیں, ان کو فوراً راتوں رات کو چل سکیں. اگر ہوتا تو کر لیتے نا. آپ نے دیکھا ہماری پولیس کا کیا حال ہے, مطلب ہے وہ ہماری اکیڈمیز یہاں تک کہ وہ کہاں تک وہ پہنچ جاتے ہیں. بالکل. تو اس لیے یہ اتنا آسان کام نہیں, کہنا بڑا آسان ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کو آپ راتوں رات کنٹرول کر لیں. آپ کی فوج کی بھی ٹریننگ کاؤنٹر ٹیررزم کی نہیں ہے, اب ان کی تو کنونشنل وار کی ہے نا, ہندوستان کے ساتھ ٹینکس, گنز, پلینز, ایئر کرافٹ. گریلا وار میں تو یہ چیزیں بہت کم استعمال آتی ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں صرف گورنمنٹ کی یہاں پرابلم نہیں ہے, آپ کی فوج کی اور آپ کی سیکیورٹی کی بھی یہ پرابلم ہے. اور آپ نے دیکھا ہندوستان کے بھی یہ پرابلمز ہیں. انہوں نے کشمیر میں تو کاؤنٹر انسرجنسی کی, اب وہ ماؤسٹ کے خلاف نارتھ ایسٹ میں بھی کر رہے ہیں کاؤنٹر انسرجنسی, وہاں بھی وہ فوج کو بھیج رہے ہیں. انڈیا کی فوج کی کاؤنٹر انسرجنسی کی ٹریننگ 20 سال کشمیر میں ہو گئی ہے, مگر آپ نے دیکھا ممبئی میں کیا ہوا, کیونکہ وہاں فوج نہیں تھی, وہاں پولیس نے اور دوسری سیکیورٹی کے جو ادارے وہ فارغ ہو گئے. آپ نے دیکھا وہ زیرو تھے, بالکل ڈبل زیرو تھے. اور اب وہاں وہ تیاری ہو رہی ہے کہ اربن وارفیئر کے ساتھ اس قسم کی ٹیررزم کے لیے تیاری کی جائے, مگر یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. یہاں نہ ریسورسز بھی نہیں ہے, ٹریننگ بھی نہیں ہے, اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ یونٹی جسے کہتے ہیں کہ اپوزیشن, گورنمنٹ, آرمی, سب کی یہ یونٹی ہو کہ ایک ایک جگہ پہ جہاں جہاں ٹیررسٹ ہے یا ایکسٹریمسٹ ہے اس کو نکالا جائے. ابھی بھی ہمارے تھوڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان چیزوں میں. شیٹی صاحب, جو امپورٹنٹ ایک اور بات ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس طرح ڈاکٹر منموہن سنگھ کا امریکہ جانا اور اس کے بعد جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ اوباما نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ انارمسلی امپورٹنٹ ہے, پاکستان کی جو پلیسمنٹ ہے, اسٹریٹجک الائنس ہماری ہے پاکستان کے ساتھ. آلدو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کویسچن کیا پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ, اس کو کہ یہ کس طرح کا ہے, آپ ایک ایسی اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ اس کی جو سیف ہیونز موجود ہیں جس کا گراؤنڈ یوز ہوتا ہے فار ٹیررزم. آپ کو کیا لگتا ہے کیا امپورٹنس ہے؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا, یہ تو بہت اہم ہے. امریکہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کی گود میں چلا گیا, یہ انڈیا امریکہ کی گود میں چلا گیا, اور ہم محروم ہو چکے ہیں. بالکل ہم آئسولیٹ ہوئے ہیں اس وقت کمپلیٹلی, اوپر سے مانگ کے دکھا رہے ہیں سب کو, اور پیٹ میں ہے کچھ نہیں, جیب میں ہے کچھ نہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں
کہ یہ انڈیا اور امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے. میں ابھی ایک پچھلے ہفتے کینیڈا گیا ہوا تھا, وہاں ایک بہت بڑی سیکیورٹی کانفرنس تھی. وہاں ڈیفینس سیکرٹری رابرٹ گیٹس بھی امریکہ کے آئے ہوئے تھے, اور سینیٹر مکین بھی آئے ہوئے تھے, اور بھی بڑے نیٹو کے لوگ آئے ہوئے تھے. کینیڈین آرمی چیف بھی تھا وہاں, ریٹائرڈ بھی تھے. تو میری ان کے ساتھ اچھی خاصی انٹریکشن ہوئی, اور ایک پینل میں سینیٹر مکین کے ساتھ میں بھی تھا, اور وہ آرمی چیف بھی تھے, اور وہاں افغانستان کی بات ہوئی اور ریجنل بات ہوئی. میں نے کہا جی بھائی ریجنل بات آپ کرتے ہیں تو ہندوستان کو کیوں نہیں ساتھ لے کے آتے آپ؟ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ریجنل بات میں انڈیا کو بھی ساتھ لایا جائے, دیکھ کے ہم بیٹھیں اور پتہ کریں انڈیا کے انٹرسٹ کیا ہے وہاں, ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں. تو وہاں بڑی دلچسپ بات نکلی. وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا, ہم ریجنل اپروچ میں انڈیا اور رشیا اور چائنا کو لانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا وہ جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان کس کھاتے میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو امریکہ پاکستان کا ہے. مطلب ہے انڈیا کو ایک اور لیول پہ اوپر سے لانا چاہتے ہیں. تو ہمارا یہی پرابلم ہے. ہماری فوج اور ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں انڈیا پاکستان ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, ہمارے ایشوز ریزالو ہوں, انڈین انفلوئنس افغانستان میں کم ہو, پاکستان انفلوئنس افغانستان میں زیادہ ہو. امریکہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ اتنی ٹینشن جو امریکہ پاکستان کے ریلیشن شپ میں ہے وہ اسی وجہ سے بھی ہے. شریف صاحب ایک اور امپورٹنٹ بات, اب اس دن ہمارے فارن منسٹر بھی کہہ رہے تھے قریشی صاحب کہ پاکستان, ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کمپائل کر رہی ہے سالڈ ایویڈنس, کنکریٹ ایویڈنس اس بات کی کہ انڈیا کی ہندوستان کی انوالومنٹ ہے فاٹا اور بلوچستان کے اندر, کہ وہ ٹیررزم کو فاسٹر کر رہے ہیں. یار منیب یہ کب سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے کر رہے ہیں, 2 سال سے تو بات چل رہی ہے. تو یہ ابھی تک تو کچھ اکٹھا نہیں کیا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یار امریکہ کو پتا ہے کہ آپ کا خیال ہے اگر ایسی کوئی چیز ہے تو امریکہ کو پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہلتا تو امریکہ کو پتہ چل جاتا ہے. ڈرونز لے آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اٹھا کے کہیں مار دیتے ہیں, تو ان کو نہیں پتا کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے فاٹا میں یا افغانستان میں یا جہاں بھی ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو پتہ تو سب کو ہے, مگر گریٹ گیم ہو رہی ہے نا. ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں, انڈیا بہت اسٹرانگ ہے اس وقت. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے, اور انڈیا کو آف سیٹ کرنا چاہیے. انڈیا کو آف سیٹ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے ساتھ ہی آپ کر سکتے ہیں نا. آپ لڑائی جھگڑے کے ساتھ آف سیٹ نہیں کر سکتے. تو وہ کیسے کریں گے؟ آپ کے ساتھ کوئی بھی اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے آپ کو $1.5 بلین دینے کے لیے تیار ہے. پینٹس. وہ فرینڈز آف پاکستان نے بھی جتنے پرومسز پلیجز کیے تھے, زرداری صاحب نے کہا تھا میں 100 بلین ریز کروں گا. نہیں مطلب نہیں نا, میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ساری آپ کی نیشنلزم, آپ کی ریلیجس نیشنلزم, آپ کی آرمی کے ایجنڈے, آپ کی سول حکومت کی کمزوریاں, یہ ساری چیزیں ایک میلٹنگ پاٹ میں پڑی ہوئی. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ سارے صاحب اس کی وجہ یہ ہماری کریڈیبلٹی لاس ہے, ہم نے کریڈیبلٹی کھوئی ہے. نہیں کریڈیبلٹی تو کھوئی ہے ہم نے, مگر ہم نے ڈیلیور بھی تو کچھ نہیں کیا. اگر ٹیررزم ہے تو ہمیں ختم کرنی چاہیے نا. ٹیررزم ہو تو ہمیں ختم کرتی جا رھی. پہلے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے منیب, آپ کا میڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ کہا نہیں یہ تو, اور ابھی بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہماری جنگ ہی نہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ یہاں سے چلا جائے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ارے بھائی کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا بیت اللہ مسعود ایک مار دیا, 10 بیت اللہ مسعود اور بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پشاور تک تو پہنچ گئے تھے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کچھ ہمیں بھی ریئلائزیشن کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیسے ہمارے ارد گرد کیا دشمن ہے, کس قسم کی دشواریاں ہمیں. وہاں تو کوئی انالیسس نہیں ہے, بس غصہ, لڑائی جھگڑا, سارا وقت یہی ہم کرتے رہتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو مزید اس کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے.